بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ ہو چکا ہے، یو کے جو ہے وہ علیحدہ ہو چکا ہے یورپی یونین سے، اور اب اپنے راہوں پہ چل پڑے ہیں۔ اب یو کے کو اے ٹو زیڈ جتنے رول اور ریگولیشن اپنی کنٹریز کے لیے علیحدہ بنانے پڑیں گے، اور یورپی یونین سے وہ بالکل آزاد ہو چکا ہے۔ اب یورپی یونین جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرے گی، اور انگلینڈ یو کے جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرے گا، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ان دونوں کنٹریز کو پڑے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مثال جو ہے وہ انگلینڈ پہ بالکل ایگزیکٹلی سچ ثابت ہوتی ہے۔ اب جبرالٹر جو ہے وہ ایسا ایریا ہے جو کہ یو کے لیے پرابلم کا باعث بنا ہوا ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو علیحدہ سٹیٹس دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا سمال اور اتنا زیادہ یورپی یونین اور شنجن سٹیٹس میں گھرا ہوا ایریا ہے کہ اس کو علیحدگی کا سٹیٹس نہیں دے سکتا۔ اگر اس کو بھی علیحدگی کا سٹیٹس دے گا تو پھر یورپی یونین شنجن کے ساتھ اس کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس نے کیا راہ اپنائی ہے، اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جبرالٹر وہ ایریا ہے جہاں پہ طارق بن زیاد نے کبھی 1712 کے قریب جب محمد بن قاسم نے ملتان میں حملہ کیا تھا، اسی دوران تھوڑی سال پہلے یا بعد اس نے یہاں پہ یورپ میں اسپین، جو کہ آپ کو پتہ بربر قوم کا وہ نمائندہ تھا مروکو کا، وہاں سے اس نے جبرالٹر کے ایریے میں جو پہاڑی ہے وہاں پہ حملہ کیا تھا۔ آپ نے مشہور جو اپنے سلیبس میں ہوتی تھی کشتیاں جلا دو، برن دا بوٹ، وہ اسی علاقے اور اسی جگہ کا واقعہ ہے۔ تو اس ایریے کی اس وجہ سے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ تجارت کا ہمیشہ مرکز رہا ہے، اور وہ پورٹ جو ہے وہ اسپین کی بہترین گہری پورٹس میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ نے جب دنیا کے مختلف ممالک پہ جو ہے حکمرانی کی تو اس ایریے پہ بھی حکمرانی کی، تو جاتے جاتے اس نے اس ایریے کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے دفاعی لحاظ سے یہاں پہ اپنا فوجی اڈا بنانے کو اہمیت دی، اور اس ایریے کو کور کر کے جبرالٹر کا نام دیتے ہوئے اپنی حکومت قائم کی۔ اب بھی وہاں پہ کچھ سینکڑوں لوگ برٹش آباد ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مقامی ہیں، جو کہ ڈیلی بیس پہ وہاں پہ کام کے لیے جاتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ واپس اسپین میں آتے ہیں۔ اب اسپین اور جبرالٹر کی جو ایڈمنسٹریٹر ہے ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے مطابق اب جبرالٹر فیوچر میں ایز اے شنجن سٹیٹ کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ وہاں پہ یورو کرنسی ہی چلے گی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہ بے شک برطانیہ کے ہوں گے، لیکن تمام رول ریگولیشن جو ہیں وہ شنجن سٹیٹ والے اپلائی ہو جائیں گے۔ وہاں پہ جو تمام معاملات ہیں جیسے کہ فری انٹری اسپین والوں کی وہ رہے گی، ان لوگوں کی فری انٹری اسپین میں رہے گی، لیکن جو برطانیہ سے لوگ آئیں گے ان کی فری انٹری نہیں رہے گی، جب تک آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 90 دن زیادہ 180 دن وہ رہ سکیں گے۔ اس کے بعد جو برطانیہ کے لوگ ہیں ان کو بھی جبرالٹر کا ویزا لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ آزادانہ، کیونکہ وہ شنجن سٹیٹ بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو جبرالٹر کے ہیں ان کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی شنجن سٹیٹس کے لیے۔ ان کو برطانیہ کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ ہے، وہ برطانیہ جانے اور جبرالٹر جانے، لیکن شنجن سٹیٹ کے لیے آنے جانے میں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جبرالٹر والے لوگ جو ہیں وہ جو برٹش والے لوگ جبرالٹر جانا چاہیں گے ان کو 180 دن تک تو فری ہوگا، لیکن اس کے بعد ان کو بھی وہاں کا ویزا یا ورک پرمٹ جو بھی ہے وہ لینا پڑے گا۔ جبرالٹر بہت چھوٹا سمال کنٹری ہے، اتنا بہت بڑا نہیں ہے، چند ایکڑ پہ جو ہے وہ کلومیٹر پہ واقع ہے۔ صرف اور صرف وہاں پہ پورٹ کی اہمیت ہے جو برطانیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ فوجی اڈا، وہاں پہ اس کا جو ہے مختلف قسم کی نیوی کے جو شپ ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں، تجارت کے لیے برطانیہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کے لیے۔ اس وجہ سے وہ اس کو یہ سٹیٹس میں کنورٹ کر رہا ہے تاکہ اس کے لیے پرابلمز نہ ہو جبرالٹر کے ایریے کے لیے۔ دوستو اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔